اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے لوگو، دوسرے دن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ محرم الحرام کے دوسرے دن فجر کے بعد یزید پلید کے جو آدمی تھے وہ لڑنے کے لیے آ گئے، تو ادھر سے حضرت امام حسین پاک کا جو غازی تھا وہ بھی اپنے ہتھیار پہن لیتے ہیں۔ دوسرے دن میدان میں جنگ کرنے کے لیے خالد جاتا ہے اور وہ خدا کی قسم اپنے رب کی رضا کے واسطے موذیوں کو بہت ہی تپنگ مارتا ہے۔ خالد اتنے غصے میں آ کے موذیوں کے سر کاٹ کر پھینک رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے خالد کو مارا کہ خالد شہید ہو گیا۔ جب خالد شہید ہو کر میدان میں گرتا ہے تو خالد کا بیٹا جس کا نام محمد تھا وہ جاتا ہے اور باپ کو کندھوں پر اٹھا کر لاتا ہے اور پھر خود میدان میں جا کر ان سے لڑنے لگ جاتا ہے، اور خالد کا بیٹا اپنے باپ سے بھی زیادہ اخیر کر دیتا ہے۔ وہ موذیوں کو کس کس کے تیر مارتا ہے اور اس کے آگے کوئی بھی بچ کر نہیں جاتا۔ محمد ایک بار حضرت شاہ حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور حضرت امام حسین کی زیارت کر کے حضرت امام پاک کے ہاتھ پاؤں چوم کر پھر میدان میں آ جاتا ہے۔ پھر محمد 116 موذی کوفیوں کو مار کر پھر خود شہید ہو جاتا ہے اور آپ کی روح مبارک جنت کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ پھر دھب حضرت امام پاک کو جھک کر سلام کر کے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دھب اپنی ماں سے جا کر اجازت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں، میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں اپنی جان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے قربان نہ کر دوں۔ ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ جا بیٹا، اللہ اور رسول تیرا نگہبان ہے، اور جو میں نے تجھے دودھ پلایا ہے یہ تب ہی حلال ہوگا جب تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے اپنی جان قربان کر دے گا۔ تو دھب ماں کے ہاتھ چوم کر پھر بیوی کے پاس آتا ہے اور دھب پیار سے میٹھی زبان سے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں تیری میرے ساتھ شادی ہوئے کو، ابھی تو تیرا شادی کا چاہ بھی نہیں پورا ہوا اور نہ ہی کوئی ابھی اولاد ہوئی ہے اور نہ کوئی تم نے دولت اکٹھی کی ہے اور نہ میرے ساتھ دنیا کے مزے کیے ہیں۔ اگر آپ حکم کر دو تو آج میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دنیا کی لذتیں کچھ بھی نہیں ہیں اور جنت میں ہمیں اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی۔ اور دھب اپنی بیوی کو ساتھ لے کر امام پاک کے پاس حاضر ہو کر امام پاک سے کہتا ہے، اے امام پاک، میرے شہید ہونے کے بعد یہ آپ کی غلام ہے اور اس کی ذمہ داری میں آپ کو سونپتا ہوں، اور میں آپ سے یہ پکا وعدہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ میرے ساتھ ہو۔ تو جواب میں حضرت امام پاک رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دھب فکر نہ کرو، روز قیامت تیری بیوی عرش کے سائے میں یہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا جنت خاتون کے ساتھ ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر دھب کی بیوی اپنے خاوند کو اجازت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جا اللہ کے بندے، جا کر امام پاک کی طرف سے جنگ کر اور اللہ اور رسول تیرا بھلا کرے گا، اور جب آپ شہید ہو جاؤ گے تو اللہ اور رسول بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ تو بیوی کی یہ بات سن کر دھب خوش ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو جھک کر سلام کرتا ہے اور 2 شمشیر لے کر میدان میں آ جاتا ہے۔ جب یزید کے لشکر نے دیکھا کہ دھب میدان میں آ گیا ہے تو بہت سے پلید موذی ڈر کر بھاگ گئے۔ دھب نے خنجر کے ساتھ بہت سے پلید موذیوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا اور بہت سے ہاتھیوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا۔ دھب دائیں بائیں جتنے یزیدی تھے سب کو خون خون کر دیتا ہے، جتنے بھی پلید موذی تھے سب خون کے آنسو رونے لگے۔ ایک یزیدی نے دھب کو تیر مارا کہ آپ بچ گئے اور وہ تیر دھب کے گھوڑے کو جا لگا۔ پھر آپ پیر پیادے ہو کر جنگ کرنے لگ گئے۔ دھب نے میدان میں بڑی بہادری کے جوہر دکھائے۔ پھر ایک یزیدی نے دھب کو شہید کر دیا اور ان پلید یزیدیوں نے دھب کا سر تن سے جدا کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ پاک کی طرف پھینک دیا۔
ماں دہب کا سر مبارک اٹھا کر اپنی بہو کے پاس لے جاتی ہے اور دہب کا سر مبارک دیکھ کر اس کی بیوی آہ کی آواز نکالتی ہے اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، اور دونوں اکٹھے میاں بیوی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ پر قربان ہو کر اللہ کی راہ میں چلے جاتے ہیں۔ ماں سے اپنے بیٹے کا سر مبارک کٹا ہوا دیکھا نہ گیا۔ وہ دہب کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آ گئی اور ہاتھ میں اس کے خیمے کو باندھنے والا بڑا کیل تھا جو اس نے 5 یزیدیوں کو مار کر ان کو فنا کر دیا اور کہا کہ تم نے 2 جانیں بلا وجہ ختم کر دی، ان کا قصور کیا تھا؟ ابھی اس کی ماں تھوڑا اور آگے بڑھی کہ پلید موذیوں نے دہب کی ماں کو مارا کہ وہ گر گئی اور شہید ہو گئی، اور ماں کی روح مبارک بیٹے اور بہو کے پیچھے بہشت کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب شام ہو گئی تھی اور لڑائی پھر تیسرے دن پہ جا پڑی، فجر کے وقت پہ جا پڑی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔